السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں سر؟ شکر الحمد للہ جی، اللہ کا احسان ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، ٹھیک ٹھاک جی۔ جی اللہ کا شکر سر، بہت اللہ کا جی بسم اللہ کریں جی سر۔ جی۔ تو یہ ہم نے آیت نمبر 17 سے جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے علاوہ انہیں وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں آب زنجبیل کی ملونی ہوگی۔ یہ بھی جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت میں وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، دوڑتے پھرتے ہوں گے۔ تم ان کو دیکھو گے تو یہی خیال کرو گے کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں، اور دیکھو گے تو جہاں دیکھو گے وہاں بڑی نعمت اور بڑی بادشاہی دیکھو گے، اس حال میں کہ ان کے اوپر کی پوشاک ہی سب سندس اور استبرق کی ہے۔ ان کو چاندی کے کنگن پہنا دیے گئے ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں خود اپنے حضور میں شراب طہور پلائی ہے۔ یقیناً تمہارے لیے یہ تمہارے عمل کا صلہ ہے، اور تمہیں مبارک کہ تمہاری سعی مشکور ہوئی۔ جی یہ جو آپ پڑھ رہی ہیں یہ لکھی ہوئی یہ مطلب کتاب ہے آپ کے پاس؟ جی سر، یہ قرآن ہے، البیان ہے۔ جی جی، میں اصل میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ شاید چینجز کی ہوئی ہیں جاوید صاحب نے، ایسا لگ رہا ہے۔ یعنی جیسے سر یہ البیان سے میں پڑھ رہی ہوں، ان کی جو ہے۔ ہاں جی ہاں جی، یعنی یہ اس میں دیکھیے گا شروع میں کیا ایڈیشن ہے، کیونکہ یہ شروع میں آپ نے کہا نا اس کے علاوہ، بالکل جی آغاز میں جی اب یہاں پہ سر لکھا ہے اور یہی نہیں۔ اچھا سر، نہیں اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے، اور ہوں سر کیونکہ پہلے میرا خیال پیچھے بھی نعمتوں کا کیونکہ ذکر ہو رہا ہے، اور پھر یہ جی دوبارہ مطلب میرا خیال بتایا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ یہ بھی کچھ بھی ہوگا، ہوں تو ہوں نہیں، میرا مطلب یہ نہیں، یعنی وہ ٹھیک ہے، آپ نے غلط نہیں پڑھا۔ وہ جو میں چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کچھ چیزیں شاید جاوید صاحب نے چینج کی ہیں، جیسے آپ نے یہ جو ہے ورس نمبر 21 اس کو ذرا پھر سے پڑھیے گا، اس حال کے اور دیکھو گے تو جہاں دیکھو گے وہاں بڑی نعمت اور بڑی بادشاہی دیکھو گے، اس سے آگے۔ جی اس حال میں کہ ان کے اوپر کی پوشاک ہی سب سندس اور استبرق کی ہے۔ ہاں یہاں پر لکھا ہے سب سندس اور استبرق کے کپڑے ہیں، سب سندس اور استبرق کے کپڑے ہیں۔ سر اس آپ کا کے مطلب پاس پرانا والا ہے یا سر میرا خیال ہے میرے پاس نہیں، جو ہے نا وہ نیو ایڈیشن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس میں دیکھیے گا کب کا ہے یہ، مجھے یہ ایسا ہے لگ رہا ہے کہ شاید یہ لیٹلی ہوا ہے یہ۔ میں میرے پاس پرنٹڈ نہیں ہے جی، میرے پاس ویب پہ ہے۔ سر جو اچھا میرے پاس ایڈیشن ہے اس میں ہے اس حال میں کہ ان کی اوپر کی پوشاک ہی سبز ریشم اور دیبا و اطلس کی ہے۔ ہاں جی، یہ بھی دیکھیں یہ کتنے ورژنز آ چکے ہیں جی سر۔ سر، یہ میرا ماشاء جو اللہ۔ ہے نا یہ سر مئی 2014 کا ہے۔ ہاں جی، اور فریہ آپ کا؟ سر میں چیک کر رہی ہوں۔ ابھی دیکھیں سر کتنے آنے ہیں۔ جون 2011 کا ہے۔ ہوں یہ اس میں سے 2014، اور پھر اب مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے جو ویب پہ ہے۔ انڈرسٹینڈیبل، میرے لیے تو یہ کافی سمجھ میں آتی ہے بات جی۔ اچھا جی، اس کے بعد اب آپ اگر پڑھیں ایک بار پھر سے امبر، میں اس کو ذرا نظر میں رکھوں گا کہ کدھر کدھر اور چینجز ہیں۔ ٹھیک ہے سر، میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ جی پلیز، تھینک یو۔
جی اس کے علاوہ انہیں وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں آب زنجبیل کی ملونی ہوگی۔ یہ بھی جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت میں وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے دوڑتے پھرتے ہوں گے۔ تم ان کو دیکھو گے تو یہی خیال کرو گے کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں، اور دیکھو گے تو جہاں دیکھو گے وہاں بڑی نعمت اور بڑی بادشاہی دیکھو گے، اس حال میں کہ ان کی اوپر کی پوشاک ہی سبز، سندس اور استبرق کی ہے۔ ان کو چاندی کے کنگن پہنا دیے گئے ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں خود اپنے حضور میں شراب طہور پلائی ہے۔ یقیناً تمہارے لیے یہ تمہارے عمل کا صلہ ہے، اور تمہیں مبارک کہ تمہاری صحیح مشکور ہوئی۔ ہاں، ٹھیک ٹھیک، بس یہی ہے، ٹھیک ہے، صحیح جی، ہاں جی، سر جو میں نے اس میں لکھا ہے کہ اس میں جنت کی خاص نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو جو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو نوازیں گے جنہوں نے نیک امال کیے ہوں گے، اور یہ نیک امال اللہ کے ہاں قبول و منظور بھی ہوئے ہوں گے۔ ہوں، بالکل بالکل ٹھیک۔ اب یہ آ، جی ظاہر ہے کہ یہ جو کپڑے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ میں نے لاسٹ ٹائم عرض کیا تھا کہ وہ ایک عرب ٹیسٹ ہے سامنے. جی، اپنے مودودی صاحب نے کیا لکھا ہے جی؟ جی میں پڑھ دیتی ہوں۔ سر انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک جی چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان جی کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم ان کو دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے۔ ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ ہے تمہاری جزا، اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔ ہوں، جی جی، جی فریحہ آپ۔ سر میں نے پچھلی دفعہ وہ 22 تک کر دیا تھا، میں نے اکٹھا کر دیا ٹھیک تھا۔ ہاں جی۔ ٹھیک ہے جی. ایک کنٹینویشن لگتی ہے بڑی کلوز اس میں. مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پر کیوں اس کو الگ کیا ہے. پچھلی دفعہ یہ لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ویلکم گفٹ ہے، لیکن اپیرنٹلی اگر پچھلے والی کو بھی دیکھیں تو ایسا لگتا نہیں ہے. سر یہ ایک بڑی سٹل سی بات ہے. جی جی. جی سر یہ نا مجھ سے عجیب سا ایک سوال کیا تھا سر اس آیت کو لے کر یہ ان ہوں کی خدمت میں وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، تو مجھے ہوں کافی حیرت ہوئی تھی سن کے سر۔ وہ یہ کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ جو آیت ہے اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو خود جو ہے وہ جیسے جیسے یہ ہومو سیکچولیٹی وغیرہ جو ہے ہوں اس کو ہوں. جیسے وہ کیا، تو سر یہ اس طرف اس آیت کو یعنی یہ لے گئے، تو وہ مجھے بڑی حیرت ہوں. ہوئی تھی اس میں کہ یہ کیسے کیا ہے انہوں نے۔ جو مرضی کر لیجیے. نہیں، یہ اصل میں یعنی ایک تو یہ کہ جنرلی عرب ٹیسٹ یہ نہیں ہے. دے آر ناٹ لائک دیٹ جنرلی. ایکسیپشن تو ہر سوسائٹی میں شاید رہی ہوں گی. دوسری چیز یہ کہ یہ بیسیکلی اس چیز کا، جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم عرض کیا تھا، اس چیز کا بیان ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ آپ کو ملازمین اللہ تعالیٰ
معاف فرمائے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دیکھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ یار تھوڑا سا گندگی کا احساس نہیں ہے. ایک تو اس کو بتایا کہ خوبصورتی مطلب کلینلینس، اینڈ دوسری چیز جو ایجلٹی ہے کہ وہ بھاگتے پھر رہے ہیں، نوجوان ہیں، کوئی تھکن نہیں، کوئی کسی قسم کی سروس میں کوتاہی نہیں ہو رہی. یہ لگتا ہے جی. یعنی اب وہی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ نہ یہ بیان کیا ہے نہ وہ بیان کیا ہے. جس طرف ذہن جاتا ہے آدمی اس طرف کی چیزیں ایبسٹریکٹ کر لے گا. سر مجھے مجھے جو لگتا ہے کہ یہ جب اس بات کو ایسا میں نے نہیں سر ہے. میں نے جب پڑھا تھا نا سر اس کو، میرے ذہن جی میں جو پکچر ہوئی تھی وہ یہی آئی تھی کہ سر جیسے میرے پاس بھی سرونٹس ہیں، تو میں نے جب رکھے تو مجھے اتفاق ہوا ہے کہ جو ینگ بچہ ہوتا ہے جو اس میں انرجی ہوتی ہے وہ بالکل بالکل تھوڑی جو ایج میں جا کے جو ہوتا ہے اس میں وہ انرجی نہیں ہوتی ہے. وہ بھاگ کے بالکل. سب کام کر لیتا ہے، لیکن وہ باقی وہ ایج کا یعنی بہت زیادہ ڈفرنس جو ہے وہ کافی زیادہ نمایاں ہوتا ہے پھر ہر کام میں. رائٹ رائٹ. رائٹ رائٹ. یہی لگتا ہے جی. یعنی یہ جس کو کہتے ہیں نا ایک چیز کو پڑھ کے متبادر ہو رہا ہے. یعنی بڑے ایسے لگتا ہے ایسے کلیئرلی یہ مراد ہے. لیکن بہرحال انسان کی مرضی ہے جی، جس طرح بھی وہ سوچ لے، اس پر تو کوئی سر قد بندی. انفارچونیٹلی یہ سوال سر آیا ہے ینگ جنریشن کی طرف سے نا. یہ بالکل مطلب جو بالکل ینگ جنریشن ہے اس نے اس میں سے مطلب مجھے بڑی حیرانگی تھی کہ کیسے عجیب و غریبی اس میں سے. اصل میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کیا یہ قرآن مجید کے مزاج کے مطابق لگتی ہے بات. یعنی تمہیں ادھر ہم یہ بھی دے دیں گے. السلام یہ علیکم ایسا سر، میں لگ. بھی کچھ کہنا چاہوں وعلیکم گی. السلام. جی جی. سر مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جو چیزیں مطلب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں منع کی ہیں نا وہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو الاؤ کر دیا ہے. مجھے تو مطلب یہ والی چیزیں پڑھ کے یہ فیلنگز آئی تھیں کہ اگر ریشم پہننا منع ہے تو ادھر اس کی اجازت مطلب ادھر پہنایا جائے گا. اسی طرح کنگن اور شراب اور حوریں اور یہ کیا یہ بچے. مجھے تو کچھ ایسی فیلنگ آئی ہے کہ جس دنیا میں اگر جس چیز سے آپ رکے رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے وہ انعام کے طور پہ آپ کو دے دی ہے. جس شراب سے آپ رکے رہے ہیں وہ شراب طہور نہیں ہے ویسے. یعنی یہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس شراب کا ذکر ہی نہیں ہے. جو چیز جس کی وجہ سے روکا ہے. یہ دیکھیے کیا کہا ہے قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں. شراب میں کوئی چیز نہیں ہے یعنی سوائے اس کے کہ وہ انسان کو غفلت میں مبتلا کر سکتی ہے. سیریسلی. یعنی اس کے ذہن وہ کہا ہے قرآن مجید نے جس طرح سے بات کی ہے وہ یہ کہ تمہیں خدا کی یاد سے بے پرواہ کر دیتی ہے. چاہے وہ چند لمحوں کے لیے ہو چاہے گھنٹوں کے لیے ہو، لیکن وہ خدا کی یاد میں مخل ہو جاتی ہے. تو یہاں پر جو شراب کا ذکر ہے وہ اس کے بارے میں یہ کہا. یہاں پر ان آیتوں میں کہا شراب طہور ہے، پاکیزہ. ٹھیک ہے جی. دوسری جگہوں پر یہ کہا کہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ تو سر چکرائے گا نہ کوئی ہینگ اوور ہوگا. وہ کہتے ہیں جو ہمارے دوست ایسے بھی ہیں کہ جو اس طرح کی چیزوں کا شوق رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو شراب ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا پھر. تو یہ ایک اپنی جگہ پہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ اگر تو جن چیزوں سے روکا گیا ہے لیتے ان کی وہ صفات ہی ختم کر دی جائیں کہ جس وجہ سے روکا گیا، تو پھر تو آج بھی اگر وہ مثال کے طور پر یہاں پر نان الکوہلک بیئر ملتی ہے، ہر جگہ پہ مل جاتی ہے. نان الکوہلک بیئر اصل میں بیئر ہے لیکن اس میں اندر الکوہل نہیں ہے. یہ تو اسی طرح کی چیز لگ رہی ہے کچھ ایسی. تو اور اس میں دیکھیے جو سلک وغیرہ کی ممانعت ہے وہ تو خود ایک کلچرل چیز ہے. ایسا لگتا ہے کہ یعنی اس کلچر میں اس چیز کو یعنی بڑائی کی علامت کے طور پر رکھا جاتا ہے. اور یہاں پہ جو بیان ہو رہا ہے اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ بڑائی کی علامت یہ کیا، عیش و آرام کی علامت کے طور پر اس کو. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ ہر سوسائٹی کی جو ہے نا عیش و آرام کی علامتیں وہ ٹائم کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر آپ اور پیچھے چلے جائیں، اگر
اربوں سے، تو وہاں پر عیش و آرام کی علامتیں ڈفرنٹ ہوں گی. سمود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہاڑوں میں رہتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، وہ ان کی عیش و آرام کی علامتیں ڈفرنٹ تھیں. یہ لوگ ریگستان میں رہتے تھے، ان کی علامتیں ڈفرنٹ تھیں. تو آج ہماری علامتیں بالکل ڈفرنٹ ہو جائیں گی. تو وہ جو ہے جس چیز کو پیش نظر ہے بیان کرنا، وہ تو اس عیش کی زندگی ہے. اب یہ بات اپنی جگہ پر ایک قابل قابل غور بات ہے ڈیفینیٹلی، کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں روکا ہے، ان میں سے بعض چیزیں تو کلیئرلی ایسے لگتی ہیں کہ اس دنیا کے نظام کو سامنے رکھتے ہوئے روکا ہے. ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پر اس دنیا میں انسان نے ایک طرح سے پیدا ہونا ہے. وہ محتاج ہوگا، محتاجی کی زندگی گزارے گا، اس زندگی سے آگے بڑھے گا، جوانی میں پہنچے گا، طاقت کی زندگی میں ہوگا، اور پھر واپس نیچے آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر بالکل کمزور جیسے پیدا ہوا تھا ویسے ہی ہو جائے گا. یہ ہے پوری لائف سائیکل. اس کے اندر بہت ساری چیزیں مثال کے طور پر ضروری ہیں. فار انسٹنس فیملی سٹرکچر ضروری ہے، تاکہ بچہ پیدا ہو، بڑھاپے کو جب پہنچتا ہے انسان، تو اس وقت اس کے پاس سہارا ہو. تو ایک فیملی سٹرکچر کی تعمیر کی جاتی ہے. جنت میں بہت ساری چیزیں نہیں ہونی. آپ نے پیدا نہیں ہونا، آپ کے اوپر وہ جو محتاجی کا زمانہ ہے وہ نہیں آنا، آپ نے بڑھاپے میں جا کر محتاج پھر سے نہیں ہونا. تو بہت سارے ایسپیکٹس جو دنیا کی آزمائش کے اندر رکھے گئے تھے وہ ادھر ختم ہو جائیں گے. تو مے بی کوئی ڈفرینٹ لاز بھی ہوں. اچھا، یہ بات تھوڑی دیر کے لیے اگر تھریٹیکلی مان لی جائے کہ کچھ لوگوں کے اندر ہومو سیکشل انسٹنکٹس ہوتی ہیں، وہ جب ان آیتوں کو پڑھیں گے تو میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی سی ایمپتھی کے ساتھ غور کیا جائے تو وہ شاید یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس چیز کا ذکر ہے. تو سمجھ لیں، مطلب اگر وہ یہ اس کو واقعی کوئی اٹریکٹیو چیز سمجھتے ہیں تو پھر اس دنیا میں پرہیز کریں ہر اس چیز سے جو آپ کی خواہشات میں پیدا ہوتی ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور لے کے جاتی ہے. اس سے آپ کو رکنا ہے. اگر رکنا ہے تو پھر وہ بھی ان میں سے ایک سمجھی جائے، اور اس سے رک جائیں اگر وہ یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو یہاں پہ ممنوع ہے اور ادھر مل جائیں گی. لیٹ سے میں نہیں سمجھتا یہ، لیکن لیٹ سے اگر کوئی سمجھتا ہے تو سمجھ لے. دیٹ از واٹ پرسن وانٹس الٹیمیٹلی. تو اللہ تعالیٰ نے تو جو بیسک وعدہ کیا وہ یہی کیا نا کہ تمہیں جو چاہو گے مل جائے گا، مل جائے گا. اس دنیا کے جس کو کہتے ہیں نارمز، ٹریڈیشنز، کسٹم، وہ یہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو اس دنیا کی ہے. میں لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ if a woman wants more husband تو کیا ہوگا؟ مل جائیں گے، کیوں نہیں ہوگا؟ پرابلم کیا ہے اس میں؟ یعنی یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر پیرنٹ ہوڈ زیر بحث آ جاتی ہے، ادھر یہ مسئلہ نہیں ہے. یا مثال کے طور پر میں نے سنا پچھلے دنوں کسی نے یہ کہا کہ جاوید صاحب یہ کہتے ہیں کہ حوریں، حوروں کا تصور بتاتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ نہیں، ایک بندے کو اس کی بیوی ہی ملے گی. بھائی کئی لوگوں کے لیے تو یہ سزا ہو جائے گی کہ ان کو ان کے ہسبینڈ یا ان کی وائف ہی سے میں ملا دیا جائے. تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اگر وہ نہیں چاہتے تو نہیں ہوگا، اور اگر کوئی چاہتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو اس کو مل جائیں گی. جو وہ چاہتا ہے مل جائے گا. اس دنیا کا قانون یہ نہیں ہے، اس دنیا کا سسٹم یہ نہیں ہے. اس لیے اس کے بارے میں ہم اس وقت تصور کیا کریں؟ مشکل ہے، بات بہت مشکل ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس کی ساری نعمتیں آپ کو ایک نوعیت کی شاندار زندگی کا تصور دینے کے لیے بیان کر دی ہیں آپ کے لحاظ سے. اس میں آپ اپنی انٹرپریٹیشن بھی کر لیتے ہیں تو کر لیں، کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈزنٹ میٹر. سر پھر بینگا مسلمان ہمارا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنت کا حصول ہے کہ اللہ کی خوشنودی ہے؟ اگر اللہ کی خوشنودی ہے تو پھر یہی جنت مل رہی ہے نا، اور اس جنت کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو ہمارا جو نہیں، مقصد ہے وہ کتنا وہ ہے دھندلا سا. آپ کو جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی وہ کیا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اس طرح سے سوچنا ہے آپ نے
کہ میں آپ کو ایک پرنسپل بتاتا ہوں کہ آپ کو جو کچھ چاہیے نا وہ مل جائے گا، اور اس پر مزید ان امیجنیبل مل جائے گا. اب آپ امیجن کر لیں کیا چاہیے. اچھا، کچھ چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے، جو ایکسپلین کیا ہے وہ ایک خاص خاص کلچرل ایسپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ایکسپلین کیا ہے، ورنہ تو سمجھ میں نہیں آئے گا. آج لیٹ سے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں سپر سونک فلائٹس ملیں گی ہر آدمی کو، تو کیا سمجھتے ہو؟ ورڈ ہی نہیں ایگزسٹ کرتے نا. جو چیزیں آج موجود نہیں ہیں میرے سامنے، اس کے لیے میری لینگویج میں ورڈ بھی نہیں ہے. اگر لائٹیں لگی ہوئی ہوں گی، آج آپ کے لیے اگر یہ جملہ بولے کہ وہ سڑک ایسی چمکی، دن نکلا ہوا ہوگا رات کے ٹائم پہ بھی، کیونکہ لائٹیں ہی لائٹیں ہوں گی، ہیلوجن لائٹس ہوں گی، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ بات. آپ کی آپ کے اس میں سینس پرسپشن میں یہ چیزیں آتی ہیں. لیکن جس کی نہیں آتی وہ کیا سمجھے گا. اب آپ نے کبھی سنا ہے یونیکارن کیا ہوتا ہے؟ کبھی آیا ذہن میں؟ جی ہیو سر، یو بس ایور وہ کارٹونز ہرڈ آف؟ میں، جی ہاں جی، کارٹونز میں دیکھا ہوا تو کارٹونز میں دیکھا ہوا تو ایک کارٹونز امیجنری میں سی دیکھا ہوا شکل ہے. بنی ہوئی ہے. ہاں جی جی، وہ کیا بنی ہوتی ہے اگر آپ سے پوچھا جائے؟ کیونکہ دیکھیں وہ اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتا نا. تو اب آپ اس کو اگر یہاں پر موجود لوگوں کو بیان کریں گے تو کیا بیان کریں گے؟ کیسا ہوتا ہے؟ کچھ ہے ذہن میں؟ جی شمائلہ، آپ اگر کچھ بول رہی ہیں تو میوٹ جی پہ ہیں. جی 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 سر، نہیں اگر امیجنری ہو سکے گا مطلب، نہیں بالکل. نہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کیجیے. ایسے ہی ایکسپلین کریں گے. مطلب کوئی بھی چیز آپ نے ایکسپلین کرنی ہو جس طرح کرتے ہیں، اس طرح سے جو آپ کو تصویر یاد ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں. کیا یاد ہے آپ کو؟ سفید سا گھوڑا جس کے آگے سینگ ہے، اور کیا ہے؟ ہاں، یعنی گھوڑا نما، اس کی شکل گھوڑے جیسی ہے، اس کے ایک ماتھے پہ سینگ ہے، سفید رنگ کا ہے. ابھی دیکھیے تین چیزیں: سفید رنگ، گھوڑا، سینگ. یہ آپ نے یہ یوز کیے ٹرمز ایک نئی کریچر کو ایکسپلین کرنے کے لیے. حالانکہ وہ اصل میں کیا ہوگا، لیٹ سے اس سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی، مثلا اس کی کمر پہ ونگز بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ناؤ دا تھنگ از دیٹ یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے ایکسپلین کرنے کے لیے یوز کی ہیں، یہ وہ ہیں جو میری لینگویج میں یا ہم سب کی لینگویج میں کامن ہے. ٹھیک ہے جی. ہم اصل میں یونیکارن کو ایکسپلین ان چیزوں کے ذریعے سے کرتے ہیں جن کو میں اور آپ جانتے ہیں، ورنہ ہم کر نہیں سکتے. تو یہ ہے جو پرابلم ہے. جہاں پر جب جنت جہنم کے بیان کیا جائے گا تو اصل میں دنیا کی نعمتیں یا ان چیزوں سے جن سے آپ ایکسپوز ہیں انہی کے حوالے سے بیان کیا جائے گا. اس کے مثلا یہ بات کہ وہ کیا واقعی نوجوان لڑکے ہی ہوں گے؟ پتہ نہیں. مطلب ایک کانسیپٹ جو دیا گیا ہے وہ اس کو لے لیں. اس کی کھوج کرید میں اگر آپ جائیں گے اس چکر میں کہ یار اس کو ذرا واضح تو کیا جائے کہ وہ شراب اصل میں کیا ہوگی، مشکل ہو جائے گا، نہیں کر سکیں گے. یعنی شراب طہور کو میں اور آپ جانتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں. یہاں پر ہم کسی ایسی شراب طہور کو ہم زیادہ سے یہ کہتے ہیں، مثلا پانی شراب طہور ہے، نارمل واٹر. ٹھیک ہے نا، جس میں کوئی اس طرح کی آمیزش نہیں ہوگی. لیکن یہ تو وہ نہیں ہو رہا، اس کو تو ماں کہہ دیا جائے گا سمپلی. یہ والے ایسپیکٹس ہیں جن کے اندر، اور یہ وہ متشابہات ہی ہیں، انہی کو متشابہات کہا گیا. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت کا حصول اصل میں دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. آپ جس کو مرضی ٹارگٹ بنا لیں، اس سے کیا فرق پڑے گا. نتیجہ ہے وہ ایٹیٹیوڈ جو امپورٹنٹ ہے، وہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. ایٹیٹیوڈ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کو خدا یاد ہے. یہ ہے جو اصل میں ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرے گا. حصول آپ کا بے شک جنت ہو، جنت کی نعمتیں ہوں، خدا کی خوشنودی ہو، سب چیزیں اصل میں ایک ہی ہیں. ٹھیک سر، تو سر پھر یہ جو آیات متشابہات ہیں
پھر ہمیں انکی اتنی تہ میں نہیں جانا چاہیے. ہاں نہیں مجھے جانا لگتا ہے کہ تھوڑا چاہیے. گمراہی کی طرف پھر ہم لوگ چلے جائیں گے. جا سکتے ہیں جی. یعنی اس کی اگر بہت زیادہ قید کریں گے تو پرابلم ہو جائے گی. یہ جو بات ہے کہ جنت جہنم کی نعمتیں اصل میں زندگی دنیا کی نعمتوں سے تشبیہ دے کر بیان کی جاتی ہیں، اور آپ کے پوائنٹ آف ریفرنس سے تشبیہ دی جائے گی، ورنہ آپ کے لیے کام ہی نہیں کرے گی، کچھ بھی کانسیپٹ نہیں دے گی. تو یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ اربوں کی کانسیپٹس کے لحاظ سے بیان ہوئی ہوئی ہیں چیزیں جو پہلے مخاطبین تھے. ٹھیک سر. میرے سر لیے ہو ایکچولی سکتا نا ہے جس صرف طرح پہلنا کوئی اٹریکشن نہ ہو. جی سوری. جی جی سر، جس طرح سر حضور پاک کی شادیوں کو لے کے بہت یہ باتیں اچھالی جاتی ہیں نا، اسی طرح یہ جو جنت کی یہ جو نعمتوں کا ذکر ہے نا، ان نعمتوں کو بھی لے کے بہت سی باتیں نا اچھالی جاتی ہیں. اس لیے سے بھی ٹھیک ہے. مطلب ہم لوگ تھوڑے کانشیس ہیں کہ یہ کیا ہے. رائٹ. یعنی یہ تو پاسبل ہے جی. یعنی آپ کو یہ بیسیکلی ڈیفینس کا طریقہ ہے نا. کل جیسے میں کسی کو یہ ایسی بات ہو رہی تھی تو ان سے گزارش یہ کر رہا تھا کہ اس بات پہ ہے جنت بس کہا جاتا ہے کہ دین کو رکھنے کے دین اصل میں فیئر سے، انسان کے فیئر سے اپروچ، اس کو ڈرا کے اس کو اپنے ساتھ لے کے آنا چاہتا ہے. تو انسان کا فیئر جو ہے وہ اس کی ایک بیسک نیچرل انسٹنکٹ ہے. ہم ہر چیز میں فیئر کو انوالو کرتے ہیں، اس میں کیوں نہ کریں؟ اس میں پرابلم کیا ہے؟ اگر یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو اس دنیا کے بعد اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے تو کیا کریں؟ مطلب اگر یہ بتانا ہو تو آپ کو وارننگ ہی دینی پڑے گی، اور کیا کریں گے؟ تو فیئر سے اپروچ کرتے ہیں انسان، نہ ہو فیئر سے اپروچ، زندگی بھی نہ گزارے نا فیئر کے ساتھ. انسان کی زندگی میں بیسک موٹیوز ہی دو ہیں، ایک فیئر ہے اور ایک گریڈ ہے. یعنی جب آپ دنیا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو کر کیوں رہے ہوتے ہیں؟ یا اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کچھ چاہیے، یا اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز سے بچنا ہے. اور تو کوئی موٹیو ہی نہیں ہے بنیادی. تو اس میں کیوں اتنا ڈیفینسو ہوا جائے؟ اگر اعتراض ہے، دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض ہیں، کر لیں اعتراض. سوال یہ کہ وہ پوری زندگی کو دیکھ کے کریں. ہم اگر صرف ایک پہلو کو اٹھا کر کریں گے تو شاید ہمیں بھی غلطی لگے گی. پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، وہ ایبسٹریکشن رہیں گے ساری. اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے زندگی میں. اپنے اپنے دشمنوں کے بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. ہم اپنے دشمنوں کے بارے میں بھی یہی کرتے ہیں. مجھے آنےسٹلی یہ فیل ہوا جب میں یہ کام کرنا شروع کیا تھا نا جی، تو مجھے اصل میں یہ فیل ہوا، میں دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں، کہ کرسچینٹی میں جو قرآن مجید کے خلاف کام ہوا ہے وہ اصل میں مسلمانوں نے شروع کروایا. کیسے شروع کروایا؟ مسلمانوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو سمجھتے کہ جو قرآن مجید نے کہی ہے کہ تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، انہوں نے یہ بتایا کہ تمہاری بائبل میں یہ غلطیاں ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا پھر ایسی کی تیسی میں ہم بھی بتاتے ہیں تمہیں کیا غلطیاں ہیں. انہوں نے اس قرآن کو اس نظر سے پڑھنا ہی چھوڑ دیا تھا. آپ ایک کتاب کو اگر اس بیسس پہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری کتاب میں غلطیاں ہیں، اب آپ کے خیال میں دوسرا جو ہے وہ آپ کی کتاب سے ایمپتھی کے ساتھ پڑھے گا؟ وہ دل سے پڑھے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. یہ انسان کی نیچر ہے، انلیس کہ کوئی بہت ہی بڑا آدمی ہو، وہ ایک اور چیز ہے. یہ کام ہم نے شروع کیا کرٹیسزم کا. اس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں بات کرنے کی تھوڑا سا انداز سیکھنا چاہیے. ہم دوسرے کو اتنا رسوا کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے دل سے یہ بات ہی ختم ہو جائے کہ مجھے دوسرے کی بات توجہ کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ اپنے ہی کیوں نہ ہو. ذرا ذاتی اختلافات میں دیکھیں کیا کرتے ہیں ہم. یہ پرابلم رہے گی. آئی اگری، آپ کو اس میں نہیں زیادہ جانا چاہیے اس کی قرید میں، کیونکہ یہ متشابہات ہیں. یہ کہا ہے قرآن مجید نے، خود کہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں. وہ دیکھیں نا کہ
شجرت شجر ملونہ جو ہے اس کا ذکر کرے گا کہ اس کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، اس کا ذکر کیا اور لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، آزمائش بن گئی ان کے لیے۔ قرآن نے خود بتا دیا کہ انیس انیس کیوں ہے، یعنی کیوں، کیا وجہ ہے، یہ اس پہ زیر بحث آئی تھی نا سورہ مدثر میں، پتہ نہیں کیوں ہے، بس ہے، 20 ہوتے تو کیا کرتے اب۔ حکمت اللہ تعالیٰ کی کئی چیزیں ہم نہیں جانتے، جان بھی نہیں سکتے۔ ہماری زندگیوں میں جو فیصلے ہو رہے ہیں خدا کے، ایک نوجوان مر جاتا ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بس یہ جانتے ہیں کہ اگر خدا کا فیصلہ ہے اور یہ میرا ایمان ہے کہ ہے، تو اللہ تعالیٰ برا نہیں کرے گا۔ جی جی عائشہ آپ کی ٹرن ہے۔ جی سر، میں نے سر پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ ان آیات میں بھی جنت کا منظر ہی بیان ہوا ہے، بس میں نے اتنا ہی مطلب چھوٹا سا ہی لکھا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک۔ جی مبشرہ۔ السلام علیکم جی سر، میں نے بھی وعلیکم السلام۔ آج ٹائم کر لیا تھا، بلکہ اسی ہم سے نے دونوں ریلیٹڈ، اکٹھے کر لیے تھے۔ ہاں جی، میں نے کوشچنس بھی وہ ڈسکس کر لیے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے، شمائلہ آپ کا۔ جی سر، میں نے بھی ان کو اکٹھا ہی لکھا تھا اور وہ پچھلی دفعہ میں نے سب پڑھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے، اور طاہرہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ سر۔ ٹرپ اچھا رہا آپ کا؟ آپ پچھلی بار آئی تھی؟ جی سر میں آئی تھی پچھلی دفعہ، لیکن وہ اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اپنا وہ بتا سکوں۔ رائٹ رائٹ، ٹھیک ٹھیک۔ جی، ان آیات میں جنت کی نعمتوں اور اس کے ماحول کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ ترغیب دلا رہے ہیں کہ وہ نعمتیں اس دنیا کی نعمتوں سے ہر لحاظ سے بہتر ہیں، جن کے پیچھے تم اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے۔ جی سر، بس اتنا ہی میں نے یہ مطلب جو دوسرا ہاف ہے اس ٹھیک کا لکھا۔ ٹھیک۔ اور یہ ہے جو آخری جملہ ہے نا اس کا، یہ کیا شاندار جملہ ہے یہ، ان ھذا کان لکم جزان، یعنی یہ تمہیں تمہارے عمل کی کمپنسیشن کے طور پر اتنی بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی، یہ اور کچھ نہیں ہے، یعنی تمہیں یو ہیو ٹو ارن دیم۔ اور دوسرا یہ کہ تمہاری صحیح مشکور ہوئی، تمہاری صحیح اپریشیٹ کی گئی۔ یہ یعنی سوچے ذرا کہ یہ انسان کو یہ سند مل جائے خدا کی طرف سے کہ تمہاری صحیح your effort has been appreciated. I appreciate your effort. کیا بات ہوگی، یہ کمال نہیں ہو جائے گا؟ یہ ہے جو جس پر ڈیرا ڈالنے کی ضرورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ نصیب کر دے یہ ٹائم۔ جی آگے جی سر، چلتے نیکسٹ۔ ہیں، جی آگے سر، کر لیتے ہیں۔ سر آگے کہ تم ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، تم پر یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور نہایت اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے، اس لیے تم اپنے پروردگار کے فیصلے کے انتظار میں ثابت قدم رہو، اور ان میں سے کسی گنہگار کسی ناشکرے کی بات کا دھیان نہ کرو، ہم ان سے نمٹ لیں گے، اور صبح و شام اپنے رب کا نام یاد کرو، اور رات میں بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یعنی یہ ساری بات کرنے کے بعد دس از فرام ویئر، یہاں سے ایک ڈیویشن ہے اس پورا میں، یہ پورا بات کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ تو ہے جو کہ انسان اگر اپنی تخلیق پہ غور کرے، اس کو سمجھے، تو وہ کدھر سے شروع ہوا، اس کو کیسا خدا نے بنایا، اگر وہ یہ سمجھ سکتا ہے تو وہ یہ جان لے گا کہ پھر بھی بنایا جا سکتا ہے، اور وہ لازماً جو اس نے اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں وہ اس کا پوچھنا چاہیے، ورنہ انسان جو ہے اگر وہ ظلم، عدوان، ایک دوسرے کی حق تلفی
یہ سب کچھ کرتے زندگی گزار گیا ہے، اور دوسرا جو ہے جو کہ سارا کچھ سہتا ہی رہا، ان دونوں کو اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ خدا برابر کر دے گا، تو اس نے یہ سب کچھ وداؤٹ پرپز بنایا ہے، کوئی اس کے اندر وزڈم نہیں ہے۔ یہ شاندار سیٹ اپ جو ہے، جو ایسا انٹر کنیکٹڈ ہے کہ کوئی چیز ایک دوسرے کے ساتھ بھی ان ریلیٹڈ نہیں ہے، اس سارے سیٹ اپ کے اندر یہ سب کچھ بنا دیا ہے، اتنا انٹریکیٹ سیٹ اپ، اور اس سب کچھ کے بعد اس کو بے مقصد بنا دیا۔ تو یہ کہا کہ یہاں پہ یہ ساری بات کرنے کے بعد کہ یہ ایسا نہیں ہے، دونوں کے انجام الگ ہو جائیں گے، اور دونوں کے انجام الگ ہو جائیں گے، یہاں پہ بات ختم ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کہا کہ ایک تو یہ ہے نا، تم اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے یہ کہا کہ ہم نے یہ قرآن کو بڑے اہتمام سے نازل کیا ہے، تم ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی بس پھینک دی ہے کتاب، یعنی پورے اہتمام کے ساتھ اس کی ایک ایک چیز کی حفاظت کی گئی ہے، اس کے اندر سارے پیغامات جو ہیں ان کو کلیئرلی رکھا گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ اگر انکار کرتے ہیں تو دفعہ کرو، دے ڈونٹ میٹر، خدا ان کو خود پوچھ لے گا۔ تم اپنے پروردگار کی حکم کا انتظار کرو، اس کے فیصلے کا انتظار کرو، اور ان گناہ گاروں کی، ان ناشکروں کی کسی کی بات کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ ادھر سے یعنی پیغمبر سے التفات ہوا ہے، یعنی ٹرن اراؤنڈ ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اس طرف منہ کر کے تو یہ بتایا گیا بڑی محبت سے کہ تم ڈونٹ وری اباؤٹ دیم، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر کی جو ایک کیفیت ہے کہ میں ایک پیغام ہے جو مجھے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، میں ان کو دینا چاہتا ہوں، یہ بات کیوں نہیں سن رہے ہیں؟ یہ جو ایک نوعیت کا سٹریس ہے ان کے اوپر، کو میری طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہو رہی، میں کوئی بات مزید واضح کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے میری طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر پھر بار بار یہ کہتے ہیں کہ جسٹ بی پیشنٹ، یہ خدا نے فیصلہ کرنا ہے، یو جسٹ ہیو ٹو کنٹینیو ڈوئنگ واٹ یو ڈوئنگ۔ یہ جو رسالت کے قوانین ہیں ان کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے جی، یعنی اس کے بارے میں ایک ہم بول کے دیتے ہیں کہ رسول اتمام حجت کر دیتے، نہیں، ایسا نہیں ہے، رسول اتمام حجت نہیں کرتا، رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اتمام حجت کرتا ہے، یعنی دونوں جو مناصب ہیں نبی اور رسول کے، نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنی ہدایت پہنچاتا ہے، لوگوں کو یہ بتا دیتا ہے، پھر لوگوں کا رسپانس جو بھی ہو، نبی اپنا کام ختم کر کے پیغام پہنچا کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کئی دفعہ قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ رسولوں کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ نہیں، ان کے ذریعے سے میں اتمام حجت کر دوں گا۔ تو رسولوں کو اصل میں یہ نہیں کہا جاتا کہ تم کوئی اسٹریٹجی بناؤ، یا تم کوئی اس طرح کرو، یا تم کوئی انقلاب برپا کرو، نہیں، یہ سب کچھ اللہ نے کرنا ہے، یہ ڈائریکٹلی خدا کی انٹرونشن ہو رہی ہے، ڈائریکٹلی۔ رسول کو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بس ڈٹے رہو، یو کیپ ڈوئنگ واٹ یو ڈوئنگ، استقامت کے ساتھ خدا کے فیصلے کا انتظار کرو۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے جس نے آنا ہے، وہ کبھی حاسب، کبھی سرسر کی طور پہ آتا ہے، کبھی وہ زمین سے نکل پڑتا ہے، کبھی زمین نگل جاتی ہے انسانوں کو، کبھی آسمان جو ہے وہ ٹوٹ پڑتا ہے انسانوں پہ، اور کبھی تلواروں کے ذریعے سے آتا ہے۔ یہ سب کچھ ایسا ہوگا، اس فیصلے کا انتظار کرتے رہو، کنٹینیو ڈوئنگ what God has ordained، اور اس کو استقامت سے کرنے کے لیے جو جب سب سے زیادہ مددگار چیز ہوگی وہ خدا کی یاد ہے، اور یہ ہے جی جو امپورٹنٹ بات ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی صبح و شام اپنے پروردگار کو یاد رکھو۔ یعنی یہ جو یاد رکھنا ہے، یہ وہ یاد نہیں ہے، یعنی میں نے اس کے اوپر ذکر دوام اور ذکر کیا واٹ ناٹ، اس کے اوپر کتنا کچھ لکھا گیا، کیا کچھ کہا گیا، کیا کچھ پڑھا، کیا کچھ آئیڈیاز بنتے رہے کہ شاید یہ سبحان اللہ ہے، یہ سبحان اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ پڑھتے رہنا، نہیں، کچھ نہیں۔ خدا کی صفات کی اپنی زندگی میں، خدا کی صفات کو ظہور پذیر ہوتے ہوئے دیکھتے رہنا، خدا کے وجود کو، خدا کی کمپنی کو اپنے ساتھ محسوس کرنا، یہ ہے خدا کی یاد۔ یعنی آپ کسی کو بھی جب یاد کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ اس کے نام کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، یو ٹاک اباؤٹ، فار انسٹنس کوئی واقعات یاد کرتے ہیں، آپ یہ یاد کریں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو
ایک آزمائش سے نکالا، دوسری سے نکالا، تیسری سے نکالا، یہ ساری چیزیں یہ ہیں جو خدا کی یادیں ہیں. یہ بات کہ خدا میرے ساتھ ہے، یہ بات کہ میں ابھی جو آپ سے بات کر رہا ہوں اس میں ہم 6-7 لوگوں کے ساتھ ایک 8واں بھی ہے. یہ چیز یاد رکھنی ہے، یہ یاد رکھنا، کنٹینوسلی یاد رکھنا. اس چیز کا ذکر کیا کیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور اس میں کیا چیز مددگار ہوتی ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلَ طويل. راتوں میں اٹھ کے خدا کو یاد کرنا، اس کی احکام کے مطابق نمازوں میں، اس کے پسند کے مطابق اپنے عمل میں، اپنے رویوں میں تبدیلیاں لے کے آتے رہنا، جو چیز ٹھیک ہے اس کے لیے کھڑے ہونا. یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں، سب چیزیں. جی اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں جی مودودی صاحب؟ جی سر، ایک منٹ. پھر انہوں نے لکھا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز رہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو. بالکل. یہ جو تسبیح ہے نا جی، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی اللہ کی تسبیح یہ اصل میں کیا چیز ہے؟ یہ اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ خدا ہر عیب سے پاک ہے. یعنی اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات، کوئی کسی کے اچھے حالات دیکھے آپ نے، کسی برے آدمی کے اچھے حالات دیکھے مثال کے طور پر، یا کسی مشکل میں دیکھا کسی نیک آدمی کو، تو اس وقت یہ یاد آنا کہ پروردگار تو پاک ہے. یہ واٹ ایور از ہیپننگ از ناٹ بیکاز کوئی تیری طرف سے غلط فیصلہ ہو رہا ہے، یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے نا جی. خدا کی تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو کسی بری بات سے ایٹریبیوٹ نہ ہونے دینا کہ پروردگار یہ کیا ظلم کر رہا ہے، یہ کبھی نہ آئے دل میں. نہیں، جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں جی کہ اپنے آپ کو یہ یاد رکھوانا کہ اگر کوئی چیز ہو گئی ہے میری پسند کے خلاف تو پھر یہی ہونی چاہیے تھی. یہ ہے تسبیح اصل میں. یعنی آپ اگر دونوں چیزوں کو شامل کر لیں، تسبیح اور تحمید، حمد اور تسبیح دونوں کو شامل کر لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پھر رضا اور تسلیم کیا ہوتی ہے. اگر خدا پاک ہے، خدا ہر برائی سے، ہر غلطی سے، ہر شارٹ کمنگ سے بالکل پاک ہے، اس کا ہر فیصلہ الٹیمیٹ لیول پہ ٹھیک ہے، تو پھر مجھے اس کے آگے سر تسلیم خم بھی کرنا چاہیے اور اس کی رضا پہ راضی بھی رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ میرے سے بہتر ہے. یہ جب خیال آ جائے، کنٹینیوسلی آ جائے، اور یہ کنٹینیوسلی جو خیال آتا ہے یہ بیسیکلی وہ چیز ہے جو کہ آپ کی سب کانشیس میں بیٹھنی شروع ہوتی ہے. اس کے بارے میں کانورسیشنز بڑھا دیں، اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، اس کے بارے میں لیٹ سے زندگی جدھر جدھر ڈسپوائنٹ کرتی ہے. آپ کو کسی نے کہا کہ میں 6 بجے پہنچ جاؤں گا، 6:30 ہو گئے ہیں، یو فیل اے لٹل ایجیٹیٹڈ. یاد کریں کہ یہ پروردگار کا فیصلہ ہے، پھر مجھے اس انتظار سے گزرنا ہے. اس کی غلطی کی وجہ سے ہے، وہ رسپانسبل ہے، ہی ول بی ہیلڈ رسپانسبل فار اٹ. وعدہ نہ پورے کرنے پر دوسرا رسپانسبل ہوگا، لیکن میرے تک جو کچھ پہنچ رہی ہے وہ خدا کی وجہ سے پہنچ رہی ہے، خدا کی اجازت سے پہنچ رہا ہے. اس کو ذہن میں رکھ کے خدا کو اپنی زندگی میں ایکٹیو کرنا شروع کر دیں بہت زیادہ، اینڈ یو ول سی کہ اس کا اثر پڑنا شروع ہو جائے گا. وہ فرسٹریشنز کم ہو جائیں گی، ایجیٹیشنز کم ہو جائیں گی. تو یہ رضا ہے، یہ تسلیم ہے جو ادھر سے پھوٹتی ہے کہ انسان کو یہ یاد رہے کہ خدا پرفیکٹ ہے. جی سر اس میں جو میں نے لکھا ہے سر، اس میں میں نے لکھا ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ کفار جو بھی قرآن کی دعوت لے کر رد عمل ظاہر کر رہے ہیں، تم ان کی بالکل پرواہ نہ کرو، اور یہ قرآن کیونکہ ہم نے نازل کیا ہے
تو اس کے مخالفوں سے بھی ہم ہی نمٹ لیں گے، اور بغیر کسی پرواہ کیے تم اپنے موقف پہ ڈٹے رہو صبر کے ساتھ، اور اپنے دل اور دماغ کو اپنے رب کے آگے جھکا دو، اور تہجد کی بالکل نماز کا اہتمام کرو۔ ہاں، بالکل ٹھیک ہے جی۔ بس یہ پیچھے سے کنیکشن واضح رہنا چاہیے جی، یہ جو ہے نا پیچھے کا کنیکشن۔ جی سر، یہ مجھے تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک دم سے جو ہے وہ رخ کیوں چینج ہو جاتا، یعنی پیچھے جنت اور جہنم کی نعمتیں ذکر ہوتے 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 ایک دم سے جو ہے وہ بالکل ہی ٹاپک بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ شفٹ ہو جاتی ہے، بالکل التفات ہے جی، یعنی بات کو ایک جگہ پہ یوں سمجھ لیں کلائمیکس پہ پہنچایا ہے، ادھر سے ایک دم دوسری طرف شفٹ ہو گیا، یعنی وہ جو بات ہے وہ اس سے کنیکٹڈ ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اور پھر وہاں پہ کہا تھا نا کہ اما شاکرم و اما کفورا، جی یہ اینڈ پہ کہا، تو پہلے کفور کا انجام بیان ہو گیا کہ ان وہ جو ہے نا کہ یہ جو سلاسل و اغلالم و سعیرہ، یہ باتیں بیان کرنے کے بعد کہ ان الابرار، کہ وہ جو شاکر ہے وہ کدھر ہوگا، یہاں پہ اس کو ان دونوں کو ایکسپلین کرنے کے بعد اب واپس وہیں سے بات جڑی ہے کہ یہ اتنی واضح بات ہے کہ یہ پروردگار جس نے تمہیں ایسے جدھر کہ تم کچھ بھی نہیں تھے ادھر سے پیدا کر دیا، اس کے بعد تمہارے اندر یہ صلاحیتیں رکھ دی، اس کے بعد تمہیں آزمائش کے لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون شکر گزار اور کون ناشکرہ بنتا ہے، یہ سب کچھ کے لیے زندگی بنا دی، تو یہ سب کچھ لے کے آئے گا، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے تم ان کو چھوڑو، جو ان کے اعتراضات ہیں نا ان کو دفع کرو، انا نحن نزلنا الذکر یا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے بڑے اہتمام سے یہ قرآن نازل کیا ہے، ان کی پرواہ مت کرو، یعنی یہ جو اسلوب ہے نا قرآن مجید کا، اس کو آپ نوٹ کر لیں، یہ بڑی اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ یہ جو نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یہ جو الفاظ ہیں یہ جدھر جدھر آ رہے ہیں وہاں پر اصل میں جو پیش نظر بتانا ہے وہ یہ کہ ہم نے یا میں نے اس قرآن کو بڑے اہتمام سے نازل کیا، اٹ ہیز بین ریویلڈ فار اے ویری کلیئر پرپز، اس کو ہر طرح کی دراندازی سے محفوظ کیا ہے، اس لیے تم اس کی فکر نہ کرو، یہ ہے تو میری طرف سے، تم ابھی ڈٹے رہو اپنے معاملات میں، ان کی یہ جو چیمگوئیاں کر رہی ہیں، اس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں کہ کون پیدا کر دے گا اور کس طرح پیدا، ہم جب مٹی ہو جائیں گے اور یہ ہو جائیں گے، آگے اب یہاں سے آگے چلے گی نا تو ان کی وجہ بیان ہوگی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ان کے لیے آزمائش کیا چیز بنی ہے۔ جی سر، یہ جو اہتمام کے ساتھ نازل کیا، تو اہتمام سے مراد یہی ہوگی نا سر کہ آ، اس کی یعنی نازل کرتے وقت اس کی جو حفاظت کی گئی ہے، یہ اس سے حاضر ریلیٹڈ کرتے بات ہے۔ بالکل، اس سے بھی ریلیٹڈ ہے، اس سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں بس کہ چلو دل کیا کسی کو ہدایت دے دیں، نہیں ایک مقصد ہے اس کا، یعنی اچھا ایسا نہیں ہے کہ یعنی اس قوم کا اب فیصلہ ہونے لگا ہے، یہ ہے نا پیش نظر کہ میں نے یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ محض چند لوگوں کو ہدایت مل جائے، نہیں یہ تمہارے لیے گواہ بن جائے گا، یہ ہے جو اس کے اندر، یعنی اس کا ایک ایسپیکٹ وہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ وہ اس کے نزول میں کوئی درندازی نہیں ہو سکتی، کوئی پیغمبر کی طرف سے چینج نہیں آ سکتی، ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے، دوسرا یہ ایسپیکٹ ہے کہ یہ قرآن ایسے ہی نہیں، مطلب کہ چلو ٹھیک ہے آج ایک کتاب بھی نازل کر دیں گے، یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے، یعنی اٹ ہیز کم ایز اے ڈیسیژن آف گاڈ فار دیز عربس، اب تمہارا معاملہ خدا کے عدالت میں پیش ہو گیا ہے، اس قرآن کے ذریعے سے، اس رسول کی آمد کے ذریعے سے اب تمہارے ساتھ دنیا کا معاملہ نہیں ہوگا، تم ایک خاص معاملے کے اندر پھنس گئے ہو، اب نہیں مانو گے تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، مانو گے تو تر جاؤ گے، انشاءاللہ جس وقت ہم ادھر پہنچیں گے نا جس تھرڈ گروپ جو ہے سورہ یونس سے جو شروع ہوتا ہے، اس کا اصل میں موضوع ہی یہی ہے کہ یہ اب دو لوگ بنیں گے، ابھی دو گروپ بنیں گے اس کام میں، یہ قرآن اس مقصد سے نازل ہوا ہے کہ تمہارے اچھے اور بروں کو
جس طرح قیامت میں الگ الگ کر دینا تھا، اس طرح ادھر دنیا میں کر دیا جائے گا. یہ اس کے سارے ہی ایسپیکٹس ہیں کہ ہم نے یہ قرآن جو ہے بڑی اہتمام سے نازل کیا ہے، ایک پرپزفل ریولیشن ہے. یہ پروٹیکٹڈ بھی ہے، پرپزفل بھی ہے، سچائی بھی ہے اس کے اندر ساری کی ساری. نہیں مانتے نہ مانو، یہ تو گنجائش ملی ہوئی ہے نا. آپ کسی بھی شخص کو مطلب زیادتی کر دیں، کچھ کر لیں، گنجائش ملی ہوئی ہے، کر سکتے ہیں. سر میرے پاس جو یہ ڈاکٹر اسرار احمد کا ترجمہ ہے نا، اس میں ہوں، یہ ہے کہ ہم نے ہی نازل کیا ہے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے. وہ سر جی. انہوں نے تنزیلہ پہ مطلب زیادہ زور دیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نا. ہوں. ہوں. یہ جو ہے نا جی، جس کو کہتے ہیں یہ اس طرح سے جب آتا ہے نا مصدر ریپیٹ ہوتا ہے تو اس کے کئی مفاہیم ہو سکتے ہیں. یعنی نزلنا تنزیلہ کا مطلب یہ لازم نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا، بلکہ وی ہیو ریویلڈ اٹ ویری پرپزفلی. یعنی یہ دیکھیں، یہ اس کو کہا جاتا ہے مفعول مطلق. ٹھیک ہے جی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کو عام طور پر جو پرانی اردو تھی نا اس میں ترجمہ کرتے تو یہ کرتے کہ ہم نے یہ نازل کیا ہے، نازل کرنا کر، یہ ترجمہ ہوتا ہے وہ پرانی اردو میں. اب یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جس کو آپ نے نازل کرنا مراد لیا ہے اس میں سٹریس ہے اصل میں. آپ نے اگر نزول سے مراد یہ لیا ہے کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، اس لیے یہ قرآن میں اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ ہم نے، اور یہ اسی اہتمام کا ذکر ہے نا کہ ہم نے اگر کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا علی مقسم نازل کیا ہے. کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھاؤ، ان کو بات سمجھ میں آئے. یعنی یہ پرپز فلنس ہی کی بات ہے. اگر اس کو ایک خاص ترتیب سے نازل کر رہے ہیں تو اس میں بھی ایک پرپز ہے. اس کو اگر نازل کرنے کا اوور آل بھی ایک پرپز ہے. اس کے نزول کے اندر اس راستے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہونے دی جائے گی. یہ سورج جن میں آپ پڑھ چکے ہیں نا، یہ کہا کہ جنوں کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو بھی سامنے لے آیا گیا. وہ یہ کہتے ہیں، تم یہ کہتے ہو یہ جنوں کا کلام ہے، اور جن یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پھنسے پڑے ہیں آج کل، ہل نہیں سکتے، کیونکہ اگر ہلیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شہاب ثاقب جو ہے وہ پیچھے پڑ جاتا ہے. یہ والا ایسپیکٹ، یہ سارے ہی ایسپیکٹس ہیں جی اس میں. تو کسی ایک کو اٹھا کے ضروری نہیں ہے کہ بیان کیا جائے. یعنی آپ اگر اس کو یہ کہیں گے نا کہ ہم نے اس کو پورے اہتمام سے نازل کیا، تو اس میں یہ سارے ایسپیکٹس آ جاتے ہیں پھر. ٹھیک سر. جی عائشہ. جی سر، میں نے لکھا کہ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص خطاب ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں، اور قرآن کے نزول کا ذکر ہے اور تہجد پڑھنے کا حکم ہے. یعنی نزول کا صرف حکم نہیں، یعنی قرآن کے پورے اہتمام سے نزول کا ذکر ہے. یعنی قرآن ایک مقصد، فار اے ویری کلیئر پرپز، پروٹیکٹڈ، پارٹلی ریویلڈ، یہ سارے مسائل ہیں اس میں. ٹھیک ہے جی. وہ اس کو یعنی پورے کا پورا جو اس کی ضرورت ہے نا، اس کے لحاظ سے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو ضرورتیں تھیں وہ ساری پوری کی گئی. اس میں کسی قسم کی کوئی چینج نہ آئے، تاکہ بات بالکل پیور کلام رہے خدا کا، کبھی زندگی میں نہ آئے، دنیا میں کبھی نہ آئے. یہ ایک عجیب و غریب چیز ہوئی ہے جی آنےسٹلی. یعنی اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ قرآن مجید کو چینج کرنا اب پاسبل نہیں رہا. آپ چینج کریں گے تو ایک دم پتہ چل جائے گا. یہ سچویشن پیدا کر دی. یہ سچویشن صرف اس لیے نہیں پیدا ہوئی کہ پرنٹنگ وجود میں آ گئی ہے. پرنٹ تو خود حافظ جو ہے سرٹیفائی کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اصل پرابلم یہ ہوئی کہ قرآن کو اتنے بڑے سکیل پہ پھیلا دیا گیا کہ اب آپ کدھر تبدیلی لائیں گے؟ لا ہی نہیں سکتے.
जी, सर ये बात मुझे नहीं समझ आई, इतने बड़े स्केल पे फैला दिया तो। यानी देखिए ना, आप अगर तो कुरान मक्के तक रह जाता, मदीने तक, मक्का मदीना रह जाता, तो अब लेट से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई जाबिर हुक्मरान आया, उसने तब्दीलियां कर दी, ये सब कुछ हो सकता था। लेट से थोड़ी देर के लिए हम बहुत अज्यूम कर लें। सवाल ये कि ये तो हजरत अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को ये हुक्म दे दिया गया कि इसको तुमने अब दुनिया के कोनों कोनों तक पहुंचा देना है। एंड दैट बिकेम one of the catalysts of saving, protecting the Quran from any changes later on. तो आप अगर सहाबा के इलाकों तक अपनी स्टडी रखते हैं, आपको पता चलेगा कि कोई उसमें एक जरा सा भी कोई फर्क नहीं है। एग्जैक्टली वही चीज हर जगह पाई जाती है। सही है सर, थैंक यू। वेलकम। जी जी, फरिया। अम, शुक्र करने और कुफर करने के अंजाम की मंजरकशी के बाद अब अल्लाह ताला हजूर को तसल्ली दे रहे हैं कि कुरान बरहक है, इसको बड़े एहतमाम से नाजिल किया गया है, और ये कि कुफर करने वालों की बातों पर ध्यान ना दें। इनके बारे में अल्लाह ताला खुद फैसला करेंगे। इस फैसले के आने तक हजूर को सब्र करने की हिदायत दी और सब्र के लिए अल्लाह की याद को कायम करना और खसूसन तहज्जुद की नमाज कायम करने का एहतमाम करने का कहा। बिल्कुल बिल्कुल। और इस पे जरूर तवज्जो देनी है जी, इस पे जरा थोड़ा सा डेरा डालिए। वज़्कुर इस्म रब्बिका बुक्रतम व असीला, ये जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कुरान का असल में ये ज़हन में रखें कि कुरान मजीद के नज़र में इंसान को जो खुदा का तारुफ है वो सारा एट्रीब्यूटिव है। तो खुदा के एट्रीब्यूट्स को अपनी जिंदगी में याद रखना, ये है जो खुदा की याद है बेसिकली। इट इज नॉट अबाउट रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। आप इसको याद कहते ही नहीं अपनी जुबान में, इसको विर्द कहते हैं। ठीक है ना जी। आप जिस चीज को याद कहते हैं, आप कभी किसी अपने बुजुर्ग को याद करते हैं तो वो याद, उनका नाम नहीं याद कर रहे होते, उनकी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी कुछ बातें हैं, आपके साथ कुछ मामलात हैं जो याद आ रहे होते हैं। ये है जो खुदा की याद है, कि खुदा को जिंदगी में कार फरमा समझना, एट्रीब्यूटिवली उसको याद रखना कि वो जानता है, वो जानता है ये बुराई हो रही है, होने दे रहा है। वो क्या कभी सोचिए थोड़ी देर के लिए, क्या ऐसा महसूस करते हैं आप कभी कि अल्लाह ताला ये कहे कि मैंने इस बंदे को इधर पहुंचाना है, एंड देन गॉड इज सरप्राइज, ओ माय गॉड समथिंग हैपेंड टू हिम, यू नो, बीच में किसी ने उसको उचक लिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला के लिए देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग। ये उसके एट्रीब्यूट्स की हम बात करें, ये है जिसको तस्बीह कहते हैं। कि ऐसा नहीं है कि खुदा कभी बेपरवाह हो जाता है, किसी चीज को नहीं जानता है, उसके इल्म में कोई कमी है। ये है जो तस्बीह है। इन इन सब चीजों को सामने रख के अब देखें, वज़्कुर इस्म रब्बिका बुक्रतम व असीला, अपने परवरदिगार के एट्रीब्यूट्स को याद रखो, दिन रात याद रखो, उसको याद दिलाओ अपने आप को, अपने साथियों को, कि खुदा ऐसे नहीं करेगा। इस याद को कायम रखना अपनी जिंदगी में कॉन्टिन्यूसली, ये है जो आजमाइश में सबसे बड़ी मददगार चीज होती है वो। जी। जी समाइला। जी सर, मैंने लिखा है कि इन आयात में अल्लाह ताला ने अपने नबी की तसल्ली के लिए मुखालफीन के एतराज़ात का जवाब दिया है कि हमने कुरान को बतर्ज तंजील ही नाजिल करना है। हमारी मशीयत इसी में है, चूंकि कुरान का मकसद इसे लोगों तक पहुंचाना है और इस जिम्मेदारी के असूल भी अल्लाह ताला ने बता दिए हैं। यानी इंतहाई सब्र के साथ ये काम अंजाम दें और लोगों की बातों में ना आए। बैरूनी अवामिल से बचने के लिए अपनी ज़ात का तज़किया करें और इसका बेहतरीन तरीका नमाज, तहज्जुद और तस्बीह बता दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन सर अभी आपने बात की ना कि अल्लाह का जो जिक्र है वो ये है कि अल्लाह के को याद करना विर्द नहीं है।
لیکن سر میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ سر ورد سے بھی بہت سکون ملتا ہے، اور اسپیشلی جب آپ کسی تکلیف میں ہو یا کسی آزمائش میں ہو نا، تو اللہ کے کی تسبیح کرنا، مطلب سمجھتے ہوئے تسبیح کرنا، سر یہ آپ کو بہت سکون دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت سر آپ اتنے سارے معاملات اور اتنے سر آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا، ایک سمپل سی آپ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں یا حی یا قیوم یا جو وٹ ایور، لیکن سر وہ آپ کو کافی سکون اور مطمئن کرتی ہے۔ کچھ بتائیں گے نا، کچھ بنائیں گے نا اس کا مطلب؟ لیٹ سے آپ پڑھ رہے ہیں یا حیو یا قیوم، تو کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ یعنی سر یا ہم حی یا اصل میں قیوم برحمتی کا استغیثو، یہ پوری ہاں تسبیح ہے نا، نہیں، یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نے؟ کہ اے زندہ رہنے والے، قائم رہنے والے، مطلب میری مطلب التجا سن، آپ اس کی ہاں تعریف کر کے سر جی، جب اس طرح عاجزی کے ساتھ آپ اس کو بار بار کہتے ہیں، تو سر مجھے تو یہ چیز بڑی سکون دیتی ہے، اور اسی طرح نہیں سر نہیں کوئی بالکل اور ٹھیک ہے، تصویر بھی۔ یہ دیکھیں آپ نے یہ پوری ایکسپلینیشن دی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ پوری بات فرمائی ہے کہ یہ چیز مجھے بڑی تسکین دیتی ہے، یہ کنسٹرکشن ہے جو تسکین دیتی ہے۔ آپ نے ان کے الفاظ بیان کیے ہیں، مطلب یہ الفاظ کے ترجمے اس کو چھوڑ دیں کہ میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں یا حیو، آپ نے اس کو جس طرح سے بیان فرمایا ہے وہ خود ایک کنسٹرکشن ہے نا۔ یہ کنسٹرکشن کو بار بار یاد کرنا ہے، اصل میں یاد کرنا۔ آپ اگر وہ یاد کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کبھی غور کریں آپ کہ ہم کئی دفعہ نماز پڑھے ہوتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا پڑھا۔ اصل میں وہ والا ایسپیکٹ میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کے بارے میں مائنڈ فل رہنا ہے، سمجھنا ہے یہ جو آپ نے ابھی بتایا کہ یا اے زندہ اور قائم رہنے والے، میں تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ جو آپ نے کہا ہے یہ پوری کی پوری کنسٹرکشن بن گئی ہے اب آپ کے لیے، یہ آپ کو سکون پہنچائے گی اگر آپ اس کو کر رہے ہیں بار بار۔ میں آنےسٹلی یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو سکون ہے نا جی، یہ بڑی پرسنل سی چیز ہوتی ہے۔ آئی ڈونٹ، مجھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی آپ کو یہ بات تسکین پہنچاتی ہے، مجھے پہنچائے گی، مجھے بھی پہنچاتی ہے، یقین کریں۔ بٹ the thing is that it has more to do، یعنی یہ بیسیکلی سکون ملتا ہے ہماری اس کی پیچھے موجود کنسٹرکشن سے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو، کیسے دیکھا اس کو، یہ چیز ہے جو سکون پہنچا رہی ہے۔ وہ جو ہے نا، جی سر، میں جس چیز کو ورد کہہ رہا ہوں، وہ ورد وہ ہے کہ آپ مطلب یا کریم ہو یا کریم، یا کریم ہو یا کریم، یا کریم ہو یا کریم، جی سر، یہ یہ وہ ورد ہیں جو سر ہم لوگوں نے میٹرک اور اپنے نا ان پیپرز کے درمیان میں جو کیے ہیں، بغیر سوچے سمجھے بس ہم، تصویر وہ چیز ہے، کی ہوئی ہے۔ وہ چیز ہے، یہ وہ ورد ہے، اس کی پروموشن کرتے ہیں لوگ، یا جی اللہ سر، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس طرح کرتے رہو بس، نہیں مطلب آگے بھی تو کچھ کرو۔ اس میں اور اوم میں کیا فرق ہے؟ جی سر، بالکل۔ سر مجھے نتھنگ۔ ایک بات پوچھنی تھی، سر یہ جیسے یہ ورد ہے، سر جو لوگ یہ کرتے ہیں بہت اس کے ساتھ ریلیجسلی اس کو فالو کرتے ہیں ان چیزوں کو، سر وہ ان کا یہ بڑا ایمان پکا ہے اس کے اوپر کہ اگر ہم یہ پڑھیں گے اور اتنی دفعہ پڑھیں گے تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا، اور پھر وہ کام ہو بھی جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، سر پھر ان کو یہ آزمائش ہے جی، یہ آزمائش ہے، یعنی آپ مطلب یہ تو ویسے ہی ہے جس طرح سے مثال کے طور پر ایک ہندو یا ایک کرسچن یا ایک کوئی بھی دوسرا سردار جی ہے کوئی، وہ اپنی دعائیں مانگتے ہیں، ان کی دعائیں پوری بھی ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں مذہب جو ہے نا جی، وہ بیسیکلی آپ کی خواہشات پوری کرنے کا راستہ نہیں ہے، وہ اصل میں یعنی ان میٹ خواہشات کے اندر جینے کا راستہ بتاتا ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں کیوں ویکیومز ہیں، وہ یہ بتاتا ہے، وہ یہ نہیں بتاتا کہ تم کیا کرو گے تو اس کے نتیجے میں پسند کی شادی ہو جائے گی یا دولت مل جائے گی یا گھر بن جائے گا، یہ پرابلم نہیں ہے اس کی۔ کر لو، تم محنت کر لو جتنے مرضی چیزیں حاصل کر لو، اپنی پسند کے شخص سے شادی کر لو گے، اپنی پسند کا گھر بنا لو گے، اپنے نمبر آف کڈز دیٹ یو وانٹ یو ول ہیو، سب کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ گے،
پھر کدھر جاؤ گے؟ مذہب کا مسئلہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ یہاں پر آرام کیسے ملے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بے آرامی کے اندر کیا چیز تمہیں حوصلہ دے۔ کہ میں آپ کی بات کا جواب دے پایا ہوگی؟ دس از این جی سر، امپورٹنٹ یہ ایسپیکٹ جس کو ہمیشہ کہ یاد رکھنا ہے۔ سر یہ زیادہ تر جتنے بھی ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں جو بھی، تو سر یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم کسی نہ کسی دنیاوی چیز کو ٹارگٹ کیے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل یعنی ہماری کوئی ڈیزائر ہوتی ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر ہم اس کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی میرا تو لیکن یہ سر خیال ہے جی کہ یہ جتنی بھی ڈیویشنز پیدا ہوتی ہیں اسی لیے ہوتی ہیں۔ آپ قبروں پہ جا کر کبھی یہ نہیں مانگتے کہ اے قبر والے مجھے آخرت میں کسی طرح سے بس اللہ معاف کر دے۔ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بیٹا دو۔ ہم، تو سر پھر آپ کے خیال میں اگر مطلب کوئی آزمائش میں ہے یا کوئی پرابلم میں ہے تو پھر اسٹریٹ اوے بس دعا کی جائے؟ دعا کریں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ جو آزمائش جو اس نے آپ کے اوپر بھیجی ہے، یہ جب آپ ایک پورے پرسپیکٹو میں، زندگی کے پورے پرسپیکٹو میں، جس میں آخرت اور دنیا ساری سامنے ہوگی، جب آپ آنکھ کھولیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، میرے صبر نے تو اصل میں میرے لیے وہ بادشاہی پیدا کر دی کہ جس کو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو کچھ آزمائش تھی ہی نہیں، اس طرح کی تو 100 اور کرنے کو تیار ہوں میں۔ یعنی یہ ہے جو یاد کرانے آئے ہیں مذہب۔ اس دنیا کی نعمتیں ختم ہو جانی ہیں، اس دنیا کی مشکلیں ختم ہو جانی ہیں، ان کو اتنا پرابلم مت بناؤ۔ آگے جا رہے ہو تم، ایک بڑا پاسنگ ٹائم ہے یہ، اینڈ اٹس گوئنگ ٹو پاس ویری کوئکلی، اٹ ہیز آلریڈی پاس۔ آپ غور کر کے دیکھیے نا کتنی تیزی سے گزر گیا ہے، تو کتنا اور باقی ہوگا؟ مطلب اگر honestly I don't think I have as much time as I have spent۔ میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، 120 سال کا ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، اور یہ پتہ بھی نہیں چلے گی۔ ادھر کیا کر کے جاؤ گے؟ مطلب مشکل ہے، کتنی دیر رہے گی؟ سر اس میں دعا کی نگیشن تو نہیں ہوتی ہے؟ آپ نہیں مشکل میں نہیں، ہیں اور دعا دعا بیسیکلی آپ کی وہ ہے، بندگی کا اظہار ہے۔ یعنی آپ جب دعا کریں تو اس پر یقین بھی رکھیں کہ پروردگار جب تو اس کو ختم کرے گا نا مشکل کو، وہی ٹھیک ٹائم ہوگا۔ لیکن میں وہی برحمتک کا استغیث، میں تیری رحمت سے بس مدد چاہتا ہوں۔ اچھا وہ مدد کیا ہے؟ مدد یہ نہیں کہ یہ مشکل ساری ختم ہو جائے، مدد یہ کہ اگر تیرا فیصلہ یہ بھی ہے نا کہ اس کو جاری رکھنا ہے، تو پھر مجھے یہ حوصلہ دے کہ میں تیرا بندہ بنوں گا۔ یہ ساری چیز ہے مدد۔ آئی وانٹ دیٹ اسٹرینگتھ کہ جس میں کہ میں اس دنیا سے کبھی کبھی جو ڈیسپریشن پیدا ہو جاتی ہے اس میں کبھی نہ پیدا ہونے دوں، کہ میرا تیرے اوپر سے اعتماد کبھی ختم نہ ہو۔ یہ ساری چیز مدد ہے۔ سر جب کوئی دنیا میں بہت جو زیادہ کچھ ہے وہ بیمار ختم ہونا ہے۔ جی سوری۔ سر جب کوئی بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں اور آپ یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کی مشکل آسان کر دے، یہ یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے؟ نہیں کیوں نہیں مانگنی چاہیے؟ اس کی کیا وجہ؟ پتہ ان کے نہیں لیے سر، مجھے آسانیاں کسی نے پیدا کہا تھا کہ ایسے نہیں کسی کے لیے موت کی دعا کرتے، یہ بہت نہیں، آپ نے ناشکری موت اور کی دعا نہیں کی ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ نہیں نہیں، دس از ناٹ موت کی دعا۔ یعنی موت کی دعا مطلب ان کی مشکل آسان کر دے، کہ دونوں تینوں سارے ہی ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس مشکل میں ان کے اندر یہ حوصلہ پیدا کر دے، ان کے اندر یہ سکت پیدا کر دے، ان کی اس مشکل ہی کو ختم کر دے، ساری چیزیں ہیں۔ آپ نے مشکل کی آسانی کی دعا مانگی ہے، موت کی دعا بالکل اور چیز ہے۔ سر ایک ڈھکے چھپے نہیں لفظوں میں موت کی دعائی ہوتی ہے یہ آج کل تو، جب بالکل کوئی میں آپ سے عرض کروں، اصل میں اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ یہ یاد کرائے، یہ بھی ہے۔ دیکھیے وہی بات ہے جو میں پچھلے کسی جگہ پہ یہ کہا تھا کہ ہم نے موت کو ایک ٹیبو بنایا ہوا ہے، وی ڈونٹ لائک ٹاکنگ اباؤٹ اٹ۔ یہ کتنی کتنی شاندار بات ہو جائے، وہ کسی نے کہا تھا نا، یہ میں
خالد صاحب کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا شاید، تو وہ ان کی والدہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، بڑی مشکل میں رہے اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئی 2 ڈھائی مہینے. تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ مشکل جو ہے، یہ یہ آسانی پیدا کر دے گی آخرت میں. مجھے نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے کہ اگر رویہ اچھا ہوگا تو آسانی پیدا کر دے گی. یعنی یہ اٹ از ناٹ کہ خدا ہم پہ کیا آزمائش ڈالتا ہے جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے، وہ ہمارا رسپانس ہے. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو الٹیمیٹلی ختم ہونی ہی ہے، ہونی ہی ہے. ٹھیک ہے جی، چاہے وہ آج ہو، چاہے وہ 10 دن بعد ہو، چاہے وہ 10 برس بعد ہو. سوال یہ ہے کہ میرے پاس یہ گنجائش ہے کہ اس میں بہترین رسپونڈ کر کے تو آئی کین ایکچولی ارن گاڈز مرسی، اس سے فائدہ اٹھا لوں میں. اپرچونٹی سمجھنے لگ پڑے ہر چیز کو، یہ بیماری، یہ کمزوری، یہ مشکل، یہ آسانی، ہر چیز اصل میں اپرچونٹی ہے خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے. بٹ دیٹ وڈ ڈپینڈ آن مائی ریسپانسز، ناٹ آن دا سرکمسٹانسز. بس یہ ہے جو ذہن میں رکھنا ہے. تو اس کو اگر پاسبل ہو تو جو آدمی اس سچویشن سے گزر رہا ہے اس سے یہ کہیں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جو ہمیشہ کی جنت کے دروازے کھول دے گا، ہمیشہ کی. انفارچونیٹلی ہم نے اس پہ بات کرتے نہیں، ہم وی ڈونٹ لائک ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کہا تو مایوس نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی، اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو. تھینک یو جی، بہت شکریہ. دس واز اے ویری پرٹیننٹ کوشچن جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے انشاءاللہ. اچھا جی، السلام علیکم.